أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بعزت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت کا تعلق ایک ایسی چیز سے ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ وطن سے ایک انسان کا لگاؤ. ایک انسان جس سرزمین میں رہتا ہے، فطری بات ہے کہ اس انسان کو اس سرزمین سے محبت ہونے لگتی ہے. اسے کہیں اور اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ چھوٹے سے وہیں پہ پلا ہے، بڑا ہے، بسا ہے، دوست احباب ہو گئے ہیں اس کے. تو ایک فطری بات ہے کہ انسان اس سرزمین سے محبت کرنے لگتا ہے، وہیں پہ رہنا پسند کرتا ہے. اب آئیے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شریعت کی نظر میں کیا کسی وطن سے کسی آدمی کا محبت کرنا، لگاؤ رکھنا، کیا اس کی مثال شریعت کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے جنہیں ابتدائی مرحلے میں، اسلام کے ابتدائی مرحلے میں جنگ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، برداشت سے باہر ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ بھی مقابلہ کریں. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. وہ لوگ جن سے قتال کیا جا رہا ہے، جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ دفاعی کارروائی کریں، وہ بھی جو ہے تیاری کریں مقابلے کے لیے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں. وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرنے پر بہت قادر ہے. وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اور یہ لوگ کیسے تھے؟ کیوں ان کے ساتھ کیا جرم کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اس بات کی اجازت دی؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے بے حق، ناحق ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. اور ان کا یہ بھی ایک جرم تھا کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا پروردگارہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے.
محترم حاضرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو وطن سے محبت کا تعلق، اس کی مثال بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے ایک بعد دیگر کچھ مثالوں کا تذکرہ کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہم سب واقف ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل میں بھیجے گئے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھیجے گئے تب اس کے بادشاہ کون تھے ہم سب جانتے ہیں، وہ فرعون. فرعون کا ظلم و ستم اتنا بڑھ گیا تھا کہ برداشت سے باہر تھا ہر ایک کے لیے. سبحان اللہ. لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوتی کام انجام دیتے گئے. ساتھ ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلے کے لیے بھی تیاری کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوگوں سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم کے لوگو، تم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. اگر تم پیچھ پھیر کر بھاگو گے، موڑ کر بھاگو گے تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. سبحان اللہ. علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ جو زمین ظالمانہ طور پر قابض کر لیتے ہیں لوگ، تو اس کے خلاف لوگ اٹھ سکتے ہیں مقابلے کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ تم مقابلہ کرو. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال ہمیں اس کے متعلق ملتی ہے. اسی طرح یہ حضرات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خلیل اللہ تھے، اللہ رب العالمین کے دوست تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں کیا کہتے ہیں سنیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب اجعل هذا البلد آمینا. پروردگارا، وہ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو اس بلد کو، اس سرزمین کو تو امن و سکون والا بنا دیں، جس کے اندر شانتی و سلامتی ہو، لوگ چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. تو ایسی زمین، اس سرزمین کو بنا دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو انسان جس سرزمین میں رہتا ہے اس سرزمین میں سلامتی چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے ہمیں اس بات کا اندازہ لگتا ہے. اسی طرح حضرات، قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کے اندر. جی ہاں، اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کی محبت کے سلسلے میں کہا کہ انسان ان چیزوں کے تعلق سے اکثر محبت رکھا کرتا ہے، لیکن اگر یہی چیز، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت میں بڑھ جائے تو یہ قابل تعریف بات نہیں ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے محبت کرنا غلط ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا ان تمام چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائے تو وہ غلط ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، قل ان كان آباؤكم واولادكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر جی ہاں تقریباً 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ تمہارے باپ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، اور اسی طرح وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمام آرائش کے مکانات، محلات جس میں تم رہا بسا کرتے ہو. اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہو جائے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کاروائی کرے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور اللہ سبحانہ وتعالی فاسق فاجر لوگوں کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ تمام گھر، وہ تمام مکانات، وہ تمام جو ہے جگہیں جہاں انسان
رہتا ہے بستا ہے اس کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے. علماء کرام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کرنے سے نفی نہیں کیا, منع نہیں کیا, بلکہ اس بات سے روکا, اس بات سے منع کیا کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جائے تو پھر وہ چیز قابل تعریف نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ ہے مثال ہم جس جگہ رہتے ہیں, جہاں بستے ہیں, جیتے ہیں, اس کی محبت کی ایک مثال تھی. اس کے بعد حضرات اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے جو ماننے والے تھے وہ کچھ مدت کے لیے بے راہ روی کا اختیار ہو گئے, شکار ہو گئے. تو پھر ان لوگوں نے جو ہے دوسرے لوگ ان پر مسلط ہو گئے, ظلم کیا کرتے تھے ان پر. ان لوگوں نے پھر سے مطالبہ کیا اللہ رب العالمین سے, اے پروردگارا ہمارا کوئی لیڈر ہو, ہمارا کوئی امیر ہو جس کے ماتحت ہم لڑائی کریں اور ان لوگوں سے ہم اپنی سرزمین کو چھڑا لیں اور ہم آزادی سے اس سرزمین میں رہیں. چنانچہ ان لوگوں نے کہا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, کہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم کیوں نہ لڑیں ان لوگوں سے جبکہ ان لوگوں نے ہمارے گھروں سے ہم کو نکال باہر کیا ہے. تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرزمین کے لیے, سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے لڑائی کرنا اس شریعت کے منافی نہیں ہے بلکہ شریعت کے مطابق ہے. محترم حاضرین, وطن سے, جگہ سے, بستی سے, کسی بستی سے محبت رکھنا یہ فطری بات ہے. اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونے لگی, جب پہلی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو آپ بہت لرز گئے تھے, کانپ گئے تھے, حیران و پریشان ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور تمام ماجرہ پیش کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا, یہ ہوا, یہ تمام واقعات ذکر کیا کرتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں, جو آسمانی کتابوں کے ایک عالم تھے, جن کے پاس علم تھا. وہ لے کر گئیں اور تمام ماجرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا. تو انہوں نے جو ہے 3 باتیں کہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. انہوں نے یہ پہچان لیا کہ آپ نبی ہیں, آپ مستقبل میں نبی ہونے والے ہیں. تو ورقہ بن نوفل انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کا ذکر کیا تھا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی, آپ کی دعوت کو تمام کے تمام لوگ قبول نہیں کریں گے بلکہ جھٹلائیں گے ان میں سے بہت سارے. یہ پہلی بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ آپ کو تکلیف دیں گے, اذیت دیں گے یہ لوگ. تیسری بات جو تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غمگین ہو گئے اس بات کو سن کر. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی, آپ کی قوم اپنے وطن سے آپ کو نکالے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہ, کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء اکرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سن کر پریشان ہو گئے, کیونکہ ان کے دل میں وطن کی محبت تھی, اس سرزمین کی محبت تھی جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, پلے اور بڑے ہوئے. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایک اور بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سرزمین کی محبت کا اظہار ہوا تھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جا رہے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطیبک من بلد واحبک الی, کہ دنیا کے اندر سب سے محبوب اور بہترین سرزمین تو ہی ہے. مکے کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر کہا ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک, اگر میری قوم تجھ سے مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور سرزمین میں نہیں بستا. علماء اکرام نے فرمایا کہ یہی ہوتی ہے دلی محبت سرزمین سے جس میں آدمی پلتا ہے, بڑھتا ہے. محترم حاضرین, اسی طرح ایک اور نظیر ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے,
وطن کی محبت کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کیا کرتے تھے، واپسی میں جب مدینہ سے قریب ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور رفتار بڑھ جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوار رہتے تھے جانور پر تو اس کو اور زیادہ تیز کرتے تھے تاکہ اور جو ہے جلد پہنچ جائیں. یہ وَإِن كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر رہتے تھے تو اس کو زیادہ حرکت دیتے تھے تاکہ جلدی پہنچ جائے. من حبها، اس لیے کہ اس سے محبت کیا کرتے تھے سرزمین پر. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، ان تمام باتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات کا استنباط کیا ہے، بتلایا وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه، کہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے کی محبت جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے وعلى مشروعية حب الوطن، اور وطن سے محبت کرنا یہ مشروع ہے، کوئی شریعت کے خلاف والی بات نہیں ہے. کہا وعلى مشروعية حب الوطن والحنين. محترم حاضرین، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے احد کے بارے میں فرمایا، جبل احد کے بارے میں فرمایا کہ هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں. انسان جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کی ہر چیز اسے محبوب نظر آنے لگتی ہے، اس کے پاس جو ہے پسندیدہ ہونے لگتی ہے. محترم حاضرین، یہ ان تمام آیتوں اور احادیث اور سیرت کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس انسان کی جو سرزمین ہوتی ہے، پیدائشی ہو یا بعد میں اس جگہ جا کر بس جائے، جی ہاں، تو اس کے دل میں جب وہ محبت گھر کر بیٹھتی ہے تو یہ کوئی شریعت کے خلاف والی بات نہیں ہے، بلکہ عین شریعت کے مطابق ہے، جیسا کہ ہم نے معلوم کیا. محترم حاضرین، یہ اگست کا مہینہ ہے جس کے اندر 15 اگست آنے کے بعد ہندوستان میں جگہ جگہ خوشیاں منائی جاتی ہیں ان شہداء کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے اس سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے، آزاد کرانے کے لیے، ظالموں کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے بہت جو ہے محنتیں کی تھی، کوششیں اور کاوشیں کی تھی. جی ہاں، اس چیز کو 15 اگست میں لوگ جو ہے یاد کرتے ہیں، مختلف طریقے سے اپنے اپنے جو ہے طریقے سے جو ہے وہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں اس تعلق سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خوشی کس طرح منانی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے علماء اکرام مسلمان ان کی کیا کچھ محنتیں تھیں، بس چند باتیں میں ان کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے معلوم کیا کہ جس آدمی جس سرزمین میں رہتا ہے وہ اس کی سرزمین ہوتی ہے. جس سرزمین کے ڈاکومنٹس اس کے پاس ہو گویا کہ وہ اس کا مالک ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، گویا کہ وہ اس کی ملکیت ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جب آدمی اپنی ملکیت کی چیزوں کے چھن جانے کی وجہ سے یا چھنتے وقت آدمی لڑائی کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور اگر وہ مر بھی جائے تو وہ شہید کی موت اسے ملتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن کی کتابوں میں ہے، جی ہاں حسن اور اسی طرح سے صحیح ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح اور حسن بھی قرار دیا ہے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑائی کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو اس شہید کی موت اسے نصیب ہوتی ہے. پھر کہا ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے مقابلہ کرتا ہے، لڑتا ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو اسے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. اور کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اور جو آدمی خون کو کہا جاتا ہے یعنی جان کی حفاظت کے لیے اگر کسی آدمی نے لڑائی کی، اگر اسے موت بھی نصیب ہو جاتی ہے تو شہادت کی موت اسے نصیب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، اور جو آدمی اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، ان کی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی آدمی لڑائی کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اگر اسے موت بھی آ جائے تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے.
یہ سنن ترمذی، نسائی وغیرہ کی احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے۔ جو بزرگ ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں، وہ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نئی نسل ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچائے کہ تمہارے اسلاف نے اس سرزمین کو جس پر تم بس رہے ہو، پل رہے ہو، بڑے ہو رہے ہو، اس کو آزاد کرنے کے لیے کیا کچھ محنتیں انہوں نے کی ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچانی بہت ضروری ہے۔ محترم حاضرین، آزادی دلانے کے لیے اس سرزمین کو جو لوگ پہلی صف میں موجود تھے وہ اکثر علماء اکرام تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میں آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے پاس وہ علم تھا، وہ لوگ یہ جانتے تھے اگر ہم اپنا حق ادا کرنے کے لیے، اپنی ملکیت کو جی ہاں ادا کرنے کے لیے اگر لڑائی کریں تو ہمارا خون گرچہ بہ جائے لیکن وہ خون رائے گا نہیں جائے گا، اس خون کی قیمت اللہ رب العالمین کے پاس ہے، ضرور بضرور اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے کچھ واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ اس دیش میں جو ہے، اس دیش کو لوٹ لیا انگریزوں نے، لیکن انگریز کا کیا ٹارگٹ تھا، ان کا کیا ہدف تھا؟ علماء اکرام نے فرمایا دراصل انگریز کا ٹارگٹ اور ان کا ہدف یہی تھا کہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹ لے، مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر جو ہے حملہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہنٹر جو ایک مورخ ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انگریز 3 ایسی کتابیں تھیں جن کے نام سن کر جو ہے وہ لوگ کانپ جاتے تھے، لرز و ترس جاتے تھے۔ سب سے پہلی کتاب وہ تھی تقویۃ الایمان۔ تقویۃ الایمان کیا ہے؟ تقویۃ الایمان ایک عقیدے کی کتاب ہے جس میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے شرک سے بغاوت، جی ہاں، اور ایمان کی کس طرح سے حفاظت کی جائے، بس ان تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں کہیں جہاد کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، اس میں کہیں لڑائی کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، مار پیٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، صرف ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے انہوں نے بہت ساری باتیں اس کتاب میں بیان کی ہے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان کے ایمان کو خراب کر دیا تو ہم اپنے ٹارگٹ اور اپنے ہدف کو پالیں گے، تو اس کتاب سے وہ لوگ ڈرا کرتے تھے۔ ایک دوسری کتاب تھی ملفوظات سید احمد شہید رحمہ اللہ۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ یہ بھی جو ہے فریڈم فائٹر تھے، جی ہاں، یہ بھی شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی لڑتے لڑتے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات سید احمد شہید، اس کتاب سے بھی انگریز ڈرا کرتے تھے۔ ایک تیسری کتاب شرح وقایہ۔ شرح وقایہ کا ایک چیپٹر تھا، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے جو کتاب الجہاد ہے۔ کتاب الجہاد، جہاد کا تصور دشمنان اسلام نے غلط تصور دیا ہے، سوشل میڈیا میں بولیے اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط تصور دیا ہے کہ مار پیٹ، کاٹ مار، یہ سب، لیکن دراصل جہاد ہے ظلم کو ختم کرنے کا نام، جہاد ہے ظلم کو ختم کرنے کا نام، جہاد ہے لوگوں کو سکون اور شانتی سے جینے کا نام ہے۔ تو اس کتاب میں بھی ظلم کے خلاف بغاوت کا ذکر ہے۔ تو انگریز نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کے پاس، جب لوگوں کے پاس یہ تمام معلومات رہیں گی تو ہمارے خلاف یہ لوگ اڑ جائیں گے، تو یہ لوگ ان تمام چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ انگریز کا اصل ٹارگٹ وہ مسلمان تھے، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا تھا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے پہلے علماء اکرام نے اس میں حصہ لیا تھا، اور اس دیش میں جو ہے انگریز کے خلاف جہاد کرنے کے لیے سب سے پہلے فتویٰ علماء اکرام نے دیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا خاندان ایک ایسا خاندان تھا کہ اس کا ہر فرد مرتے وقت، مرنے سے پہلے اپنے آنے والے نسل کو یہ نصیحت کیا کرتا تھا کہ کبھی جو ہے اس سرزمین کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، اس کے لیے لڑائی کرنا، اس کے لیے محنتیں کرنا، یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے، ان کے فرزند عبدالعزیز محدث دہلوی یہ تمام کے تمام محدث تھے، علماء اکرام تھے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم نے معلوم کیا اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سبحان اللہ،
ان کو 1 سال تک مکمل 1 سال جیل میں رہنا پڑا. محدثین اکرام جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں دن و رات بلند کیا کرتے ہیں. اسی طرح حضرات ٹیپو سلطان کو کون نہیں جانتا جو ہے میسور کا شیر کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرات میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ کون ہیں؟ یہ بھی ایک محدث ہیں. ہندوستان میں جو حدیث کا چرچا ہوا تھا اور حدیث کی جو سند ہوتی ہے، سند ہم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سند ایک چین رہتا ہے کہ ایک حدیث، وہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک کیسے آئی ہے. تو مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں اس سند کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے وہ حدیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس صحابی کے بعد کس تابعین نے سنی ہے، اس کے بعد تبع تابعین، اسی طرح نسل در نسل وہ حدیث آتی ہے تو اس کو سند کہا جاتا ہے. تو جتنے بھی اکثر سند جو ہے ہندوستان میں جو آتی ہے وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے ہو کر گزرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ محدث دہلوی نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی بہت کوشش کی، کاوش کی. اسی طرح حضرات مولانا جعفر رحمہ اللہ، مولانا ولایت رحمہ اللہ، مولانا یحییٰ علی رحمہ اللہ، یہ لوگ تمام کے تمام اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے بڑی قربانی دی ہے. اسی طرح حضرات علماء صادق پور جو پٹنہ کا ایک قصبہ ہے، صادق پور کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، مسلمان تو چھوڑیے، غیر قوم یعنی کفار نے بھی گواہی دی کہ علماء صادق پور کی اگر قربانی اور اگر ان کی محنت اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے نہ ہوتی تو خطرے میں پڑ جاتے لوگ. یہاں علماء صادق پور کی جو محنت تھی، ان کی جو کوشش تھی، پنڈت جواہر لال نہرو نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے جتنے لوگ محنتیں کی، قربانی کی، ان تمام کی محنتوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء صادق پور، عام لوگ نہیں بلکہ علماء صادق پور، اور وہ سب کے سب اہل حدیث خاندان سے تھے، تو کہا کہ ان کی محنت کو ان کی قربانی کو ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کی جو محنت والا پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ. حضرات گرامی، اس دیش کو جو ہے آزاد کرانے کے لیے جب ہم ان کی تاریخ اور سیرت کو پڑھا کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں میں جو ہے کنیا کماری سے کشمیر تک جو سڑک ہے اس کے اندر سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ علماء اکرام کے جسم کو انگریزوں نے کیا کیا، مار کر شہید کر کر لٹکا دیا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرات ایک اور چیز ہے، جب ہم اس سرزمین کی آزادی کی بات کہا کرتے ہیں، کالا پانی کا تذکرہ آتا ہے. کالا پانی کا تذکرہ آتا ہے. علماء اکرام نے فرمایا، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، کہا کہ کالا پانی یہ ایک سزا کی ایک جگہ متعین تھی انگریز کی طرف سے. جب لوگ بغاوت میں اتر آتے تھے، انگریز کو جب پتا چلتا تھا کہ اس انسان سے ہماری حکومت کو خطرہ ہے تو لوگ کیا کرتے تھے، ان تمام لوگوں کو لے کر کالا پانی جو ہے اس جیل میں ڈال دیتے تھے، گویا کہ اس انسان کو دنیا سے بالکل کاٹ دیتے تھے وہ لوگ. محترم حاضرین، 95% جو ہے تمام کے تمام سب مسلمان تھے اس جیل کے اندر. اس جیل کے اندر اکثر جو ہے مسلمان تھے. محترم حاضرین، سید احمد شہید رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں وہ چھوٹ کر آئے تھے، انہوں نے بھی اس جیل کے اندر کچھ عرصہ انہوں نے بھی کاٹا تھا. تو کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے 95% لوگ سب مسلمان تھے، اور جو ہے عام مسلمان نہیں بلکہ علماء اکرام تھے. محترم حاضرین، لوگ آج نفرت کی باتیں کہا کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی باتیں کہا کرتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہو تو اگر وہ منصف ہوں، انصاف پسند لوگ ہوں تو کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف زہر نہیں اگلیں گے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے کبھی نفرت لوگوں کے درمیان شائع نہیں کریں گے، کبھی پھیلائیں گے نہیں. محترم حاضرین، یہ تھا مسلمانوں کا کردار. اور دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم، یہ بات صحیح ہے کہ اس دیش کو سادھین کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے سب لوگوں نے جو ہے قربانی دی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے قائدانہ رول یہ مسلمانوں کا تھا اور ان میں علماء اکرام کا تھا.
لیکن حضرات چند لوگ ایسے بھی تھے جن کا تعلق جو ہے مسلمانوں سے اسلام سے نہیں تھا، جیسا کہ ویر ساور کو بھی کالا پانی کی سزا کا فیصلہ دیا گیا، لیکن ویر ساور نے جب دیکھا کہ اتنی جو ہے کڑی سزا ہے، کڑی سزا، اتنی سخت سزا ہے، تو ویر ساور کی ہمت جو ہے وہیں پہ ڈگمگا گئی، اور اس شخص نے کیا کیا، جبکہ وہ بیرسٹر تھا وہ آدمی، اس نے انگریز کے ساتھ مل گیا اور کام کرتا رہا۔ بہرحال کہنا یہ ہے، مختصر وقت میں یہی کہنا ہے کہ مسلمانوں کا اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے بہت بڑا رول ہے۔ اگر اس دیش کے کسی سرزمین کو اور اس کے خطے میں جا کر پوچھا جائے، جی ہاں کھودا جائے اور کہا جائے اس سرزمین سے کہ کس نے تمہیں آزاد کیا ہے، تو سبحان اللہ، اگر اللہ رب العالمین اسے بولنے کی صلاحیت دے، اللہ رب العالمین اگر اسے کہنے کی طاقت دے، تو ضرور بضرور یہی کہے گی وہ سرزمین کہ میرے سینے میں مسلمان کا خون ہے، میرے سینے میں جو ہے مسلمان کا دم ہے، مسلمان کا لہو ہے، اور مسلمان نے جو حصے چاہے۔ محترم حاضرین، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام قربانیوں کو ہم یاد کریں اور لوگوں تک پھیلائیں۔ یہ جو نفرت ہے، نفرت کے بیچ جو لوگ بوتے ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے، ان نفرت والی باتوں سے دور رہیں اور آپس میں مل جل کر جو ہے محبت کے ساتھ اس دیش میں رہیں۔ جی ہاں، یہی پیغام ہے۔ اور یہ جو دیش ہے، ہندوستان ہے، ہندوستان کی خوبصورتی یہی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے، گرچہ وہ لوگ بہت سارے مذاہب کو ماننے والے ہیں، مسلکوں کو ماننے والے ہیں، لیکن آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں یوم آزادی کے سلسلے میں۔ 15 اگست کو بہت سارے لوگ جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، تو اسلامی نقطہ نظر سے ہماری خوشی کیسی ہونی چاہیے؟ محترم حاضرین، اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو خوشی کا جو دن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس تو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے علاوہ خوشی بطور خوشی کسی دن کو منایا جائے، جی ہاں، یہ نہیں ہے۔ لیکن وہیں پہ علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی جس دیش میں رہتا ہے، جس وطن میں رہتا ہے، اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ اس کا ہوا کرتا ہے وہ بھی اسے ماننا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی یہ جو ہے فتویٰ دے دے کہ اس طرح یوم آزادی منانا، پرچم لہرانا، یہ جو ہے کفر ہے، یہ جو ہے حرام ہے، ایسا فتویٰ دینا علماء اکرام نے کہا ہے کہ بالکل غلط ہے۔ محترم حاضرین، تو اور ایک بات یہ ہے کہ 15 اگست کو بہت سارے مسلمان نوجوان جو ہے الٹی سیدھے حرکتیں کیا کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح اپنے دوست و احباب کو دیکھتے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہیں، جی ہاں، نعوذ باللہ، شراب، جی ہاں، گانے بجانے وغیرہ وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ پیش کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، آج کے دن جو ہے ہمارا دیش جو ہے آزاد ہوا تھا۔ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ دیش کی آزادی اس طرح سے نہیں ملی، دیش کی آزادی شراب کباب میں رہ کر نہیں ملی، دیش کی آزادی تو محنت، مشقت اور قربانی کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر تم خوشی منانا چاہتے ہو تو تمہیں بھی ان تمام شہداء کی طرح ہونا چاہیے۔ ان کے پاس جو لگن تھا، ان کے پاس جو محنت اور مشقت تھی، اگر تمہیں صحیح معنوں میں خوشی منانی ہے تو ان کے راستے میں چلو، تو تمہیں تو صحیح معنوں میں تم خوشی منا رہے ہو، یہ کہا جائے گا۔ محترم حاضرین، یہ آزادی اور وطن سے محبت کے سلسلے میں چند باتیں تھیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ سب سے پہلی بات میں نے جو رکھی ہے آپ کے سامنے کہ کسی دیش میں جب آدمی رہتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس دیش کی محبت، اس وطن کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جانا، یہ جو ہے کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی قرآن اور حدیث اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ تھی، بہت مختصر سے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ علماء اکرام نے، مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے بہت بڑا رول اختیار کیا ہے، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ ایک تیسری بات میں نے آپ کے سامنے اور آخری بات رکھی تھی کہ خوشی ہمیں کیسی منانی ہے۔ خوشی ہم اس طریقے سے نہ منائیں کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے،
बल्कि हिकमत के साथ हम खुशी मनाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस देश में, इस वतन में खुशी मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक दे, आमीन। और हमारे दरमियान जो नफरत है उन तमाम नफरतों को ख़त्म करें, आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने अपने दीन पर आज़ादी के साथ रहने की तौफीक दे, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وعز وتم وهم أكبر، الله أعلم ما تصنعون.